لاہور کے ایک بڑے تاجر کو اس کا مالشیا رات کے 2 بجے مالش کرتے ہوئے ہی اس کو چھریوں کے وار سے بے رحمی سے قتل کر دیتا ہے۔ اب یہ واقعہ لاہور کے تھانہ شفیق آباد کی حدود میں پیش آیا، جہاں پر ایک تاجر کو قتل کیا جاتا ہے، اور جب قتل کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس گھر کے اندر شور شرابہ ہوتا ہے اور وہ قاتل بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس قتل کی حقیقت کیا ہے، تفصیل کیا ہے، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل بتانے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل، میں ہوں آپ کا میزبان عمر علی۔ ناظرین، لاہور کے تھانہ شفیق آباد کی حدود میں عاطف نامی شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ عاطف نامی شخص جو تھا یہ ایک بڑا بزنس مین تاجر تھا، اور اس کے 3 بھائی تھے، ایک کا نام عاطف امائیوں، دوسرے کا نام ثقلین اور تیسرے کا نام علی رضا تھا۔ اب یہ تینوں بھائی جو تھے ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ان کے گھر کے 3 پورشن تھے، تینوں پورشنوں میں ایک ایک بھائی رہتا تھا۔ 2 بہنیں تھیں جو کہ شادی شدہ ہیں، وہ اپنے گھر والی ہیں۔ اب ان کے والد کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور موت کے بعد ان کا والد جو ہے وہ اپنے حصے میں کچھ جائیداد چھوڑ کر جاتا ہے، جس میں کچھ پلازے، کچھ دکانیں، کچھ گھر تھے جو انہوں نے رینٹ پر دے رکھے تھے، اور ان کا کرایہ وغیرہ۔ عاطف ہمایوں ہے، یہ ان کا بڑا بھائی تھا جو کہ کاروباری لائن میں تھا۔ اس نے اپنے ساتھ ایک مالشیا رکھا تھا، جو کہ جب یہ کام سے واپس آتا تھا تو اس شخص سے یہ اپنی مساج وغیرہ کروا کے ریلیکس فیل کرتا تھا۔ اب ایک دن ہوتا یہ ہے کہ جو عاطف ہمایوں ہے، یہ ایک دکان سے 5 لاکھ روپے ایڈوانس جو ہے وہ لے کے آتا ہے۔ اب جو اس کا جو مالشیا تھا وہ 24 آور جو ہے اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اب اس کو پتا تھا کہ آج جو ہے میرے مالک کے پاس 5 لاکھ جب یہ گھر پہنچا تو تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا۔ اس نے اپنے مالشیا کو کہا کہ میری جو ہے وہ مالش کر دو، مساج کر دو، تاکہ جو ہے جو جسم میں درد ہے یہ ختم ہو جائے۔ جب مالشیا جو ہے اس کی مساج کرنے لگتا ہے، اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، وہ پاس پڑا ہوا چاقو پکڑتا ہے اور اپنے مالک کے اوپر دھڑا دھڑ جو ہے وہ چاقوؤں کا وار کرتا ہے، اور آگے سے عاطف ہمایوں مزاحمت کرتا ہے اور کچھ چاقو جو ہے وہ اس مالشیوں کو بھی گھر میں شور شرابہ ہوتا ہے، تو جو اس کے باقی بھائی تھے وہ بھاگ کر اوپر آتے ہیں۔ بدقسمتی سے جو قاتل تھا وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب سوالیہ نشان یہ ہے کہ اگر ان کے بھائی موقع پر پہنچ گئے تھے جہاں پر اس کو قتل کیا جا رہا تھا، جہاں پر اس کے اوپر چھریوں کے وار کیے جا رہے تھے، تو وہ قاتل جو ہے وہ کس طرح سے بھاگ گیا؟ اب قاتل ایک تھا، یہ اس کے 2 بھائی اس گھر میں رہتے ہیں، ایک کو تو چلو اس نے قتل کر دیا، 2 بھائی اس کے گھر کے اندر موجود تھے۔ اب قاتل کرتا یہ ہے کہ جب اس کو قتل کر لیتا ہے تو اگر اس نے پیسوں کی خاطر قتل کیا تھا تو وہ جو 5 لاکھ روپے تھا وہ بھی نہیں لے کے جاتا۔ حیران کن بات ہے کہ اس نے قتل کیوں کر دیا جبکہ اس مالشیے کی کوئی ذاتی دشمنی بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ کرتے یہ ہیں کہ ثقلین نامی شخص 15 پہ کال کرتا ہے، پولیس موقع پہ پہنچ جاتی ہے، ثقلین کی مدعیت میں FIR درج کر لی جاتی ہے۔ اب اگلے ہی دن اس مالشیے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جب اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو تفتیش میں حیران کن انکشافات وہ کرتا ہے۔ پہلے اس نے انکشاف کیا کہ یہ شخص جو تھا یہ میرے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کرتا تھا، جس کی وجہ سے روز روز میں تنگ آ گیا تھا اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب کچھ ہی دن بعد پولیس دوبارہ اس کی تفتیش کرتی ہے اور کچھ شواہد ملتے ہیں۔ دوبارہ سے مالشیا کہتا ہے جی اس کا بھائی جو ثقلین تھا اس نے قتل کروایا ہے، اور اس نے مجھے کہا تھا یہ جائیداد جو ہے وہ میرے حصے میں آ جائے گی، اس لیے آپ اس کو قتل کر دو۔ اب اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، پولیس اپنے روایتی طریقہ کار سے اس کی تفتیش کرتی ہے، مار پیٹ کرتی ہے، لیکن اس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ ثقلین نامی شخص جو ہے اس کا قتل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جب تیسری دفعہ تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کی بیوی جو ہے اس کے قتل میں ملوث ہے۔ جب بیوی کو تھانے میں بلایا جاتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ اس کا جو بھائی ہے، یعنی کہ میرے جو دیور جیٹ ہیں، اس کیس کے اندر، اس قتل کے اندر ان کا ہاتھ ہے، یعنی کہ نہ اس مالشیا نے قتل کیا ہے بلکہ نہ اس کی بیوی نے قتل کیا ہے، اس کے جو بھائی ہیں انہوں نے ہی اس کو قتل کروایا ہے۔ اب پہلے پولیس نے تفتیش کی تو مالشیا نے جو انکشافات کیے وہ بھی جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اس کے بعد جب دوبارہ پولیس نے تفتیش کی تو وہ بھی جھوٹی ہوگی۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ اگر اس مالشیا نے پیسوں کے لیے قتل کیا تھا تو وہ 5 لاکھ روپے بھی نہیں لے کر گیا۔ اب پولیس جو ہے وہ ابھی تک اس قاتل تک نہیں پہنچ سکی، یا اس قتل کے پیچھے اصل جس کا ہاتھ ہے اس کو نہیں پکڑ سکی۔ پولیس جو ہے ابھی اس معاملے پر، اس قتل کے اوپر تفتیش کر رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پولیس کس کو گناہ گار ٹھہراتی ہے، کس کو گرفتار کرتی ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جو لوگ پیسے مالدار ہیں انہوں نے اکثر اپنے گھر میں گارڈ اور اس طرح کے لوگ، اس طرح کے ملازم رکھے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جب اس طرح کے لوگ کسی بھی ملازم کو رکھتے ہیں تو اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے لوگوں کو قتل کر دیا، ان کے گارڈوں نے قتل کر دیا، یا ان کے گھر میں جو ملازم تھے انہوں نے قتل کر دیا۔ آج کے دور میں کسی کے اوپر یقین کرنا بہت مشکل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پولیس اس قاتل کو کس طرح سے گرفتار کرتی ہے، جو اصل اس کے پیچھے اس شخص کو قتل کرانے والا جو شخص ہے
وہ کون تھا، اس کو کس طرح سے گرفتار کرتی ہے. اس کیس کی جو باقی ڈیٹیل ہے وہ نیکسٹ ولاگ کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی. اس کے ساتھ اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل. اللہ نے